جی اللہ کی بات سننے والے قرآن کلاس کے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کا، جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، جب ایسے لوگ تمہارے اس زندگی گزارنے کے طریقے کا مذاق اڑوائیں ولعباً، اور اس کو کھیل تماشا، لہو و لعب یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو کھیل اور تماشا بنا لیں، طنز اور مذاق بنا لیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا۔ پچھلے رکوع میں پوری تفصیل آئی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں پکڑنا۔ آپ نے جو پچھلا رکوع تھا نا، وہ سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو آج بھی اسی سارے کا تسلسل چل رہا ہے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ تمہارے اس دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی بات کا مذاق اڑانے والے لوگ جو ہیں، یہ اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود یہ سارے اللہ کے اس پیغام کا، اس قرآن کا، اس ساری دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست، اپنا ہمراز مت بناؤ۔ والکفار اولیاء، اور نہ ہی جو سرے سے مکمل ہی اس قرآن کا انکار کر دیں، ان کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو پن پوائنٹ بھی کیا، اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہودیت اور عیسائیت اللہ نے کوئی مذہب نہیں اتارا، کوئی دین نہیں اتارا۔ دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے دن سے ہی اسلام اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل تفصیلات قرآن پاک میں ہمیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو یہودی ہو گئے اور عیسائی ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، یعنی انہوں نے فرق کیا اسلام سے، اور یہودی کہلوانے میں یہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح عیسائی کہلوانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اس وجہ سے بھی کیا کہ انہوں نے جو سب سے بڑا جرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل معافی جرم ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، یہی شرک ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کی بات کو یا کسی اور انسان کی بات کو، اگر اللہ کے مقابلے میں آپ اس کو فوقیت دیں گے، تو پھر وہ اللہ کے حکم پر بھی شرک ہوگا، اور یہ بھی شرک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں یہ بھی متنبہ کیا کہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جس نے تفریقم بین المومنین، مومنین میں تفریق کرنے کی بنیاد کے اوپر مسجد ضرار بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے مت ہونا۔ یعنی فرقہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں بتایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ دین میں فرقہ بنائیں اور گروپس میں کنورٹ ہو جائیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور
یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ فرقہ پرست لوگوں کے حوالے سے قرآن ہمیں انٹیمیٹ کر رہے ہیں اللہ پاک۔ ہم لوگوں کے ہاں ایک اور ذہن سازی کر دی گئی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے نا، سب سے پہلے تو اس آیت کا وہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے۔ جی یہ آیت مومنوں کے لیے، یہ آیت کافروں کے لیے، یہ آیت یہودیوں کے لیے، یہ آیت عیسائیوں کے لیے، یہ فلانے کے لیے اور یہ فلانے کے لیے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ہر انسان کے لیے ہے۔ پہلی بنیادی بات تو آپ سمجھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی جتنی آیات ہیں وہ تمام کی تمام میرے اوپر فرض ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہمیں، وہ ایک ایک حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور اس میں سے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حکم یا کوئی ایک آیت کا ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فرقوں میں یہ بنیادی چیزیں ان کے اندر رچ بس گئی ہوئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وہ اشرب العجلہ، جیسے وہ بچڑے کی محبت جو ہے نا ان کے دلوں میں گھول کر جیسے پلا دی گئی ہو، ہمارے ہاں فرقوں نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کتابیں بھی لے کر آئے ہیں، قرآن اور سنت کے مقابلے میں نئی انہوں نے بزرگوں کے اقوال کے نام پر بھی کئی روایتیں جمع کر کے آپ کو سنت کے نام پر بھی بہت کچھ دے دیا۔ آپ کو اللہ کے نام پر، دین کے نام پر اور رسول کے نام پر اتنا کچھ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر قرآن میں یہ بات بتائی، اور یہاں بھی آپ نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا، پچھلے سے پچھلے رکوع میں 48 نمبر آیت ہے قرآن کی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام انسانیت کو حقیقت سے آگاہ کرے، اور ہر اس بات کی جو بھی نظریہ اور خیالات اور عقیدے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمل وہ کر رہے ہیں، تو اس کی تصدیق وہ اپنے قرآن سے کر لے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نگران ہے ان کے اوپر، یعنی ان تمام انسان اور بشمول ہم وہ مسلمان جو ہم بھی آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بالکل کھول کر قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جرم میں یہی بتایا کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور یہ چھپاتا کون ہے؟ جن کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ بڑا کلیئر ہے، سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیات آئیں اور میں نے آپ کے سامنے وہ کھول کر بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ جب تک لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جب کہ وہ اس کو لوگوں کو کھول کر جب تک بیان نہیں کرتے، تب تک ان کے جرم کی معافی ان کو نہیں ملے گی۔ تو یہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور یہ اسی سینیریو میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے کلام کی حوالے سے اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے رویے ہیں نا، ہمارا بیہیویئر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دراصل تو ہمارا وہ جو رد عمل ہے نا، جس کو آپ ریئیکشن بولتے ہیں، وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک سچویشن میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ابتلا، اللہ نے کہا تھا نا کہ میں آزماؤں گا، اللہ پاک ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پر ہمارا ریئیکشن جو کاؤنٹ ہو رہا ہے وہی ہمارا عمل ہے، اور وہی ہمارا یا جنت میں جانے کا باعث بنے گا یا وہ ہمارے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ جو رویے ہیں نا ہمارے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ ان رویوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پچھلے سے پچھلا رکوع پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بات تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، اور تورات میں ہدا تھی، نور تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی بات کی اور کہا کہ تورات کی جو تصدیق کرے گی وہ اب انجیل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہدا ہے، اس میں نور ہے، اور پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اس قرآن اس اور کتاب اللہ سے فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، اور وہی کافر ہیں۔ تو یہ ساری بات ان رویوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہاں پر۔ تو اسی حوالے سے آج تمام فرقے ان آیات کا براہ راست مخاطب ہیں۔ اگر تو ہم فرقوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو
ٹٹول لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تمہارا مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پیچھے ہم آیت پڑھ کر آئے نا اسی سورہ مائدہ میں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو اور کوشش اور وسائل اختیار کرو۔ اپنا وسائل، اپنے ساری جد و جہد اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھپاؤ۔ یہ ہے تقوی کا مطلب۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، یعنی اللہ کی تمام آیات کے ماننے والے ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہر فرقے کی اپنی اپنی سلیکٹڈ آیات ہیں، اور جو باقی آیات ان کو پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واگا بارڈر پار والوں کے لیے ہیں، یہ تو کفار کے لیے ہیں، یہ فلانے کے لیے ہیں۔ کفر آپ نے پڑھا، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ جب آپ نے ہی انکار کر دیا تو کافر تو ہو گئے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ جب آپ نے انکار ہی کر دیا کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر انکار کیا ہوگا؟ کیوں اپنے آپ کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے نا کہ جب قیامت کے دن میں اٹھاؤں گا ان لوگوں کا تو یہ اندھے اٹھیں گے، کہیں گے اے اللہ قد کنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو دنیا میں ہماری آیات سے ایسے بیہیو کیا کہ جیسے تجھے پتہ نہیں ہے ہماری آیات کو، تو اندھا بنا رہا ہے نا، چل پھر اب تجھے میں نے آج کے دن اندھا اس لیے اٹھایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان آیات کے اوپر ہمارا رویہ، ہمارا ریئیکشن یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین میں مذاق اڑانے کے حوالے سے بات کو کنٹینیو کیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم ندا دیتے ہو، پکارتے ہو، بلاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها ہزوا ولعبا، تو اس کو اوپر بھی طنز اور مذاق کرتے ہیں، اس کو بھی کھیل تماشا بنا لیا ہے انہوں نے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی موجود ہے لیکن وہ صلاۃ کا منکر ہے، کیونکہ وہ سنت کا منکر ہے، منکرین صلاۃ ہیں وہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سل جو ہے وہ سارے ایک سسٹم کا نام ہے صلاۃ، اور یہ اس حوالے سے بات ہے۔ اور جو نماز جو 5 وقت کی ہم ادا کرتے ہیں سنت رسول کے مطابق، وہ اس کے بھی انکاری ہیں۔ تو دراصل یہ سب تو آپ کو یہیں مل جائیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے باتیں کرتے ہیں اس طرح کی قومن، یہ تمام وہ مجمع ہے، یہ تمام وہ گروپس ہیں، لا یعقلون، جو اللہ کی آیات میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، اے اللہ کی کتابوں کو، اللہ کو ماننے والو، حل تنقمون، کہ تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو منا، ہم سے، ہم جو اللہ کی کتاب کے اوپر آئے ہیں، اللہ کی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی قرآن سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی طنز لگائے جاتے ہیں کہ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے، 1400 سال سے کسی کو سمجھ نہیں آئی، آج آپ بات تو کریں قرآن سے۔ اب تک سورہ مائدہ تک ہمارے سارے جو یہ ہیں کلاسز، یہ الحمدللہ ریکارڈ ہیں، اور اس میں بار بار قرآن کی آیات میں جتنے بھی عقیدے مسلمانوں نے ادر دین قرآن آج پکڑے ہوئے ہیں، ان کی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کے آج ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے پاس وہی عقیدے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ کتنی تفصیل کے ساتھ 2-3 رکوع پہلے یہ ڈسکس ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں بار بار ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ کل اغیر اللہ یتخذ ولیہ، کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی پکڑوں؟ آج آپ اپنے معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہر کوئی ولی تلاش کرنے کے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ولی پکڑنے کے اور ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے۔ جب یہ باتیں
ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہیں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کی اپوزٹ بات کی ہے کہ کیوں پکڑتے ہو غیر اللہ کو اپنا ولی. تو لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور طنز لگاتے ہیں اور الٹا اس کے اوپر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان سے پوچھو تو کہ کس بات پہ آپ ہمیں طنز لگاتے ہو، کس بات پہ آپ ہمارے ساتھ دشمنی لگا رہے ہو. یہ تو ہم وہی بات کر رہے ہیں، الا ان آمنا باللہ، ہم تو اللہ کی بات مان رہے ہیں. وما انزل الینا، اور جو بات ہماری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں بھائی. وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں، تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی بات کرتے ہیں. وَأَنَّا، اور بے شک یہ کہ اکثرکم فاسقون، تم میں سے جو اکثریت ہے نا، جو قرآن کے خلاف آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور وہاں سے اپنی دلیلیں دیتے ہو قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں سے، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن سے باہر ہدایت تلاش کر رہے ہیں اور قرآن کے دائرے کو توڑ کر اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر باہر نکلے ہوئے ہوں، اور فسق کسی کو کہتے ہیں. اکثرکم فاسقون، کیونکہ تم میں سے اکثریت کیا ہے، وہ فاسق ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حل انبئکم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں تمہیں نہ متنبع کروں، انبئکم، متنبع نہ کروں تم کو، بشر، اس شر کا، اس برائی کا، من ذالک، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس قدر بڑھ کر تم برائی کے اندر مبتلا ہو، اور مصوبۃ عند اللہ، اور اس کا جو بہت برا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. من لعنہ اللہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا. لعنت کہتے ہیں دور کر دینا. جب بندہ، اللہ کسی بندے کو دور کر دے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی برکت سے محروم ہو جائے گا. تو یہی تو لعنت ہے، اور کیا لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہے دوری. وغضب علیہ، اور پھر اس پر وہ اللہ کیا ہے، اللہ کا غضب بھی اسی پر ہوگا. وجعل منہم القردۃ، اور پھر ایسے ہی رویے رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا، قردۃً، بندر، والخنازیر، اور سور. وعبد الطاغوت، اور یہ بیسیکلی کس کے غلام ہو گئے تھے، یہ سرکشی کے غلام ہو گئے تھے. اور سرکش کون ہے، طاغوت کون ہے، وہ شیطان ہے. اور طاغوت ہر وہ بات ہے جو اللہ کی بات نہ مانی جائے. اللہ کی بات کو چھوڑ دیا اگر آپ نے تو آپ ڈیفینیٹلی طاغوت میں چلے گئے. شیطان طاغوت کیوں ہے، سرکش کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کو حکم دیا، اس نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنے کے بجائے اپنا اور آدم کا کمپیریزن کیا کہ میری تخلیق آدم کی تخلیق سے بہتر ہے، تو میں اپنے سے کمتر چیز کو سجدہ کیوں کروں؟ حالانکہ کیا اس کو اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی اگر شیطان کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس نے جو اصل اس کا قصور ہے وہ یہ کہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ کی بات کی نافرمانی کر دی. تو اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، جب آپ قرآن سے سلپ ہو جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر طاغوت میں چلے جاؤ گے. یہی طاغوت ہے، عبد طاغوت بن جائے گا بندہ. جب اللہ کا عبد نہیں رہے گا، اللہ کا غلام نہیں رہے گا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا، تو سمپل سی بات ہے وہ پھر شیطان کی اس میں چلا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور ایسے لوگوں کا بدترین انجام ہے، اور وہ کتاب اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت دور نکل گئے ہیں، واپس نہیں پلٹ رہے. جب تک اس کتاب اللہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک وہ اس ساری حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی ہے انسان کو. یہ بالکل ایز اٹ از ہی اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے لیے، اور جگہوں سے ہدایات ڈھونڈی،
اور جگہ سے اپنے دین کو تلاش کر کر اس دین کے اوپر ہم نے آج آپ دیکھ لینا اللہ نے یہی تو بات کی ہے کہ اپنے دین کو لاو و لعب نہ بناؤ، کھیل تماشا نہ بناؤ۔ آج آپ دیکھیں سٹل کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے کے اندر، ہر فرقے نے ہر اپنا علیحدہ طریقہ اور اپنے علیحدہ علیحدہ انداز بنا لیے ہیں، اور جس سے پوچھو وہ اللہ کو خوشنودی اللہ کی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے اس سیدھے راستے سے پھاڑ دیں گے۔ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہے اور پوری انسانیت کو ایک ہی لاہ عمل دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جب آپ ایک لاہ عمل کے اوپر نہیں ہوگے تو معاشرے میں فرقہ فرقہ ہو جائے گا، فساد ہوگا، فرقہ بندی دنیا میں ہی اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یار، ہر جگہ جو بندہ جدھر لگا اتھے ادھر لگا رہن دیو، نو، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی قرآن میں۔ اللہ نے سختی سے منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے ایک راستہ اس لیے بتایا کہ پوری انسانیت 7 ارب اگر انسان اس وقت دنیا میں ہے تو وہ ایک ہی راستے کو فالو کریں، وہ ایک ہی راستے کے اوپر قدم بہ قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدھر سے مرضی آئے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور آپ ان کی کامیابی کو بھی مصدق لما بین یدیہ، قرآن کے مطابق تصدیق کر کے دیکھیں، قرآن ان کے کسی ایک کے بھی راستے کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے اور بالکل سچ اور حقیقت ہے، نہ یہ میری ذات کو اس سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی میں کوئی اپنے پاس سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ یہ تمام اللہ کی باتیں ہیں، قرآن میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ مزید اس میں اگر آپ کو ریفرنسز چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ ان کو قرآن کی اللہ کی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم بھی تو مانتے ہیں اللہ کی بات کو۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ یہ آپ کے پاس جب آتے ہیں اس وقت بھی ان کے دل کے اندر اس کا انکار ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ نکلتے ہیں آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو بھی ان کے دل میں اس کا اللہ کی بات کا انکار ہی ہوتا ہے، یعنی وہ مطمئن نہیں ہے اللہ کے کلام سے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ تو جانتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، ہر اس بات کو جو وہ تھے یکتمون چھپاتے، تو چھپا لیں گے، بندوں سے چھپائیں گے نا، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم نے قیامت کے دن میرے پاس فردن فردن آنا ہے، یہ تمہارے جتھے، یہ تمہارے گروہ، یہ تو غائب ہو جائیں گے سب اس دن۔ تم تو اپنے سارے جو ہیں بڑوں کو ڈھونڈ رہے ہوگے، وہ جن کی تم دنیا میں پیروی کرتے رہے، جن کے لڑ لگے رہے، تم قیامت کے دن تو ان کو ڈھونڈو گے لیکن وہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جا بجا لکھا ہوا ہے۔ تو کم از کم میں بار بار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ میں ریکویسٹ اپنی طرف سے آپ سے کرتا ہوں کہ تلاوت ترجمے والی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ کی بات کو ترجمے کے ساتھ سننا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ ساری آیتیں بار بار آپ کے سامنے اللہ خود لے آئیں گے، آپ اللہ کی طرف جھک کر تو آؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہدی من ینیب، میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو سرنڈر کرتا ہے، میرے آگے آ کے جھک جاتا ہے، جو جھک جاتا ہے کہ اللہ بس میں نے آپ کی بات سننی ہے، تو پھر اللہ اس کو اپنی بات مکمل طور پر سنا دیتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی یہ نیت کر لیں کہ میں نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن ایک دفعہ ضرور سننا ہے ترجمے کے ساتھ۔ آپ تلاوت ترجمے والی سنیں، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ واک کرتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے، کوئی آپ نارمل کسی کام میں بیٹھے ہیں یا اپنے آفس میں بیٹھے ہیں تو تلاوت ترجمے والی ہر ایک کے موبائل میں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، بات بار بار مختلف اینگل سے سمجھائی جا رہی ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے جو اکثریت ہے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اکثریت لوگ کدھر دوڑ رہے ہیں؟ وہ گناہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے۔ اب جب فرقے بنیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں تو ہوں گی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات تو آئیں گے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہ چندے، ان کے یہ نذرانے، ان کے یہ مال جو انہوں نے اپنے اپنے فرقوں کی بنیاد پر اکٹھے کرنے ہیں لوگوں سے،
یہ اسی وجہ سے اکٹھے ہوں گے۔ لبئس ما کانوا یعملون، دیکھو یقیناً بہت ہی برا ہے ہر وہ عمل جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ادر دین قرآن، جو عقائد اور نظریات اور اعمال جو لوگ کر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ بہت برے اعمال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اب پھر متنبع کر رہے ہیں، جو میں بار بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام ذمہ داری جن لوگوں کی ہے کہ اللہ کی بات کو انسانیت تک پہنچائیں، انہوں نے ہی لوگوں کو فرقوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہی لوگ یہ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے بھائی ان کے علماء اور مشائخ ان کو؟ یہ آیتیں کھول کر لوگوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ لوگ ان کے ان جو سارے من گھڑت باتیں ہیں، قول ہیں، ان کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ اور زیادتی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کا جو مال ہے وہ باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے، حرام خوری اور باطل طریقے سے غلط عقائد و نظریات کے اوپر جو زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے بھائی یہ لوگ؟ کیوں جمعے کے خطبے میں قرآن کا ایک رکوع پڑھ کر سنایا نہیں جاتا؟ کیوں لوگوں کو وہاں پر بیٹھ کر قصے اور کہانیوں میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزار کر یا 1 گھنٹہ لوگوں کو رخصت کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار یہ قرآن میں بات بتائی ہے، لبئس ما کانوا یصنعون، انہوں نے یہ جو معاشرے کو بنا دیا ہے نا، یہ بہت ہی برا انہوں نے معاشرے کو حالت کر دی ہوئی ہے۔ اور وکالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ وہ جو ہے نا وہ بندھ چکا ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھیں، ولعنوا بما قالوا، اس وجہ سے جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ کسی کو دینا چاہتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ اور یہ وحی کے حوالے سے یہاں پر بات ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور یقیناً بہت سارے ان میں سے ما انزل الیک من ربک طغیانا، جو کتاب تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ وہ کفر، طغیانی اور سرکشی کی طرف گئے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور جب کتاب اللہ کے ایک راستے کے اوپر نہیں آئیں گے، ایک بات کے اوپر نہیں آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی اور بغض پیدا ہوگا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک پھر یہ اس میں سے نہیں نکلیں گے فرقے۔ کلما اوقدوا نارا لحرب، اور جب کبھی بھی یہ معاشرے کے اندر فساد کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چنگاری بھڑکاتے ہیں لڑائی کے حوالے سے، اطفاءھا اللہ، تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ جو لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ کر معاشرے میں جو اپنا ایک نظام بنا کر بیٹھے ہیں، ان کی یہ جو ساری تگ و دو ہے یہ اس معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنے گی، اس سے معاشرے میں خوشحالی نہیں آئے گی، بہاریں نہیں آئیں گی، یہ معاشرے میں فساد تباہی پیدا کریں گے۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تمہیں اس بات سے ساری سے متنبع کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، تو تم ان سے محبت کے دعوے اور محبت کی پنگیں کیوں بڑھا رہے ہو؟ پھر کہاں لکھا ہے کہ ان کے پیچھے لگو؟ وَلَوْ أَنَّ اہل الکتاب آمنوا، اور اگر یہ اہل کتاب یعنی جتنے لوگ بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں چاہے آج کے مسلمان ہیں، وہ اس کتاب اللہ کی طرف آتے، اس پر ایمان رکھتے، اس کو مانتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی کتاب اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتے، لَکَفَّرْنَا، تو ہم یقیناً دور کر دیتے، انہم سیئاتہم، ان سے ان کے گناہوں کو، یعنی جو انسان کے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو دور کر دیتا۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم یقیناً داخل کرتے ان کو جنات النعیم، اللہ کی نعمتوں بھری جنتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یہ تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو بھی قائم کرتے، یعنی کتاب اللہ کی طرف آتے، وما انزل الیہم، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے اس کی طرف آتے، من ربہم، جو ان کی رب کی طرف سے ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یقیناً یہ جس مال کے پیچھے
باطل طریقے سے مال کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حلال طریقے سے ان کے نیچے سے ومن تحت ارجلہم ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے پھر ان کو فراوانی مال دیتا ہے، یعنی معاشرے میں خوشحالی آتی، بارشیں ہوتی، نباتات ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک خوشحال معاشرہ بنتا۔ منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میانہ رو ہیں، وہ کثیر، لیکن بہت زیادہ تعداد منہم ان میں سے ایسی ہے ساء ما یعملون کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ انتہائی برے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔